بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے اور سجی رہے گی۔ درود پاک وہ خوبصورت اور معطر الفاظ کا گلدستہ ہے جس میں کائنات کو سمو دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا بھی درود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چلتے رہنا بھی درود ہے اور ان کی یاد میں رونا بھی درود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں حاضر رہنا بھی درود ہے۔ درود الفاظ کا نام بھی ہے، درود کیفیات کا نظام بھی ہے۔ صدیوں سے یہ عشق کا سفر پوری دنیا میں مختلف صیغوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود السلام کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان صیغوں کے الفاظ اور معانی تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن سب درود پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتے ہیں۔ اس لیے ہر درود خوبصورت ہے، ہر درود موتی ہے، ہر درود نعمت ہے اور ہر درود پھول ہے۔ جو جس سے استفادہ کرنا چاہے کر لے، کیونکہ سب خوشبوؤں کا مرکز اور محور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو ہمارے بگڑے کام خود ہی سنور جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے الگ سے نیت کر کے کھپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یاد رکھیں، درود شریف بغیر کسی غرض کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنا بہتر ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہے اور ان کے عشق میں گم ہو کر درود پاک کا ورد جاری رکھا، ان کی قبریں آج بھی معطر ہیں، خوشبودار قبریں ہیں ان کی۔ اس درود پاک کی رحمت سے ان کی قبریں ہیں جو آج بھی مہک رہی ہیں اور وہ مخلوق خدا کو خوشبودار کرنے کا جو ہے آج بھی ذریعہ بن رہی ہیں، جن کا نام سننے کے بعد، جن کے واقعات پڑھنے کے بعد ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ہستی کا نام جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ وہ ہستی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ساری رات بارگاہ نبوت، بارگاہ رسالت مآب مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے رہتے اور فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی پایا اپنی زندگی میں اسی درود پاک سے پایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ حالانکہ شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث تھے جن کو بلا ناغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی، اور فرماتے ہیں میں نے جو کچھ پایا اسی درود پاک سے پایا، اور فرماتے ہیں یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ماں سوائے اس کے کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بارگاہ میں مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درود پاک کی برکت سے صاحب نظر یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے درود پاک کا ذائقہ چکھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے درود پاک کی خوشبو پائی ہوتی ہے، ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کیونکہ درود شریف سے حاصل ہونے والے علم کا ذائقہ ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اس علم کی سمجھ خوش بخت پر ہی کھلتی ہے، کیونکہ درود شریف سے حاصل ہونے والا علم اتنا ہائی لیول پر ہوتا ہے کہ جس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس لیول کی روحانیت چاہیے ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر عاشق درود و سلام مسلسل کوشش میں، محبت میں پڑھتا رہے تو درود شریف کے ساتھ جڑا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو درود شریف کے اس علوم کی سمجھ آنے لگتی ہے، درود شریف کے راز اس پر کھلنے لگتے ہیں، درود شریف کے بھیدوں سے اس کو آشنائی ملنے لگتی ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا اور میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور اقدس نے فرمایا مفہوم ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر اس کو دوزخ میں بھیجا گیا اور وہاں اس نے درود پڑھ لیا تو دوزخ کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا۔ درود پاک پڑھنے والا رنگ و رنگ کر دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سر پر
عزتوں کے تاج اور شان و شوکت کے تاج پہنائے جاتے ہیں، اس سے بلائیں وبائیں دور کر دیے جاتے ہیں۔ درود کا یہ ایک کمال یہ بھی ہے کہ درود کی برکتیں نسلوں میں چلتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی چیز نماز کے بعد بندے کو بلندی عطا کرتی ہے تو وہ درود پاک کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ایک معمولی انسان کو آسمانی رتبہ عطا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، دلوں میں سکون اترے، ہمارے بچوں کی نسلیں ہدایت پر ہوں، تو ہر روز ہر لمحہ دل سے سچائی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار نہیں، بار بار، صبح شام، خلوت میں جلوت میں درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود شریف جو ہے زندگی میں روح ڈالتی ہے، یہ روح کی غذا ہے یہ ذکر۔ اس ذکر کو کرنے والے ہمیشہ شاد باد رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اس لیے درود پاک کو محبت سے پڑھتے رہیں، درود پاک کو بہت ہی ادب سے، محبت سے، چاہت سے پڑھتے رہیں، اور اس کی رازوں کی، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کی روشنی، اس کے نور، اس کی تجلیات، اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت سے خود کو، اپنی نسلوں کو لبریز کرتے جائیں۔ ایک اللہ والے جو ہیں درود پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر کوئی سمجھے کہ اس کی زندگی مکمل طور پر خراب ہو گئی ہے، وہ دوبارہ جنم لینا چاہتا ہو، اگر دوبارہ نئی زندگی چاہتا ہو، تو محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق و لگن کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اور امید و یقین کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا شروع کر دے، درود پاک کو وقت دینا شروع کر دے۔ درود پاک کو خاص وقت دینے والوں کو درود پاک ان کے بدلے میں وہ کچھ دیتا ہے، وہ خاص چیزیں دیتا ہے جن چیزوں کا صاحب ورد جو ہے تصور نہیں کر سکتا۔ یہ کرم کا راستہ ہے، معجزات کا راستہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ، خالی دست نہیں رہتا، زبردست نورانی حصار میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔